الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کے بدلے مال کا صدقہ کر دینا کیا یہ درست ہے؟ ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، موجودہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ نمبر ایک تو لوگوں کی معیشت ڈاؤن ہے، لوگوں کے پاس اخراجات کے لیے اپنے پیٹ کو پالنا یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ صاحب نصاب ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر ضروری قرار نہیں دی، بلکہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں انہی لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب قربانی کے دنوں میں بعض لوگ یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں اور لوگوں کا بہت ذہن بنا رہے ہیں، اور لوگوں کے بات بھی سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے کہ قربانی کے جانور کے بدلے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کر دینی چاہیے۔ تو کیا قربانی کے بجائے اس قربانی کا مال کا صدقہ کر دینا قربانی کے دنوں میں کیا یہ درست ہوگا؟ قرآن و حدیث میں جو ہمیں ثبوت ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فصل لربک وانحر، کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی ادا کیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں آدمی کا کوئی عمل پسندیدہ نہیں جتنا کہ پسندیدہ عمل خون کا بہانا ہے، یعنی جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ تو قربانی کے دنوں میں اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں قربانی کا جانور ذبح نہ کر کے میں اس مال کو صدقہ کر دوں اور میری قربانی ادا ہو جائے، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، ایسے شخص کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قربانی کے اصل مقصد کو سمجھیے، قربانی کا اصل مقصد وہ خون بہانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر لبیک کہنا ہے۔ اب اس میں ہماری عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا، ہمیں اللہ کے حکم پر لبیک کہنا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب دکھایا گیا کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم، کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں اور ان کی جگہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کو قربان کرایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے چہتے اور لختے جگر کی قربانی کروائی جا رہی ہے، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اس میں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کروں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جگہ میں ایک دمبے کو ذبح کروا دیا، تو قیامت تک کے لیے، اور اللہ نے اس کو جاری قرار دے دیا کہ دیکھو جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے لختے جگر کو، اپنے نور نظر کو ہماری اطاعت اور فرما برداری میں قربانی دینے کے لیے قربان گاہ تک لے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس عمل کو جاری کر دیا۔ اسی طریقے سے ہمیں جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جانور کو قربان کریں تو جانور کو قربان کرنا ہی ضروری ہے، اس میں عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کا رفاہی کام کر دیں یا لوگوں کی مدد کر دیں۔ اسلام کا مالیتی نظام جو ہے وہ بالکل الگ ہے، آپ اس مالیتی نظام سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو صاحب نصاب ہر سال زکوٰۃ فرض کی ہے، ایسے ہی جو لوگ کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان پر عشر واجب ہے۔ ایسے ہی اسلام کا جو مالیتی نظام ہے، مال غنیمت ہے، ان تمام مالوں کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں اللہ کے نام پر خون بہانا ہی ضروری ہے۔
اس مال کو آپ صدقہ کر دیں تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بیجا اعتراضات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فصل لربک وانحر، کہ آپ قربانی کیجیے، تو قربانی کے دنوں میں اپنے جانوروں کی قربانی ہی کریں، اس کے علاوہ آپ صدقہ خیرات نہ کریں اپنے قربانی کے جانور کے مال میں سے۔ دیکھیے گا جس طرح نماز آتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ہی فرض ہوتی ہے، روزہ فرض نہیں ہوتا۔ روزہ جب فرض ہوتا ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی جگہ ہم نماز نہیں پڑھ لیتے، نماز کی جگہ روزہ نہیں رکھ لیتے، روزے کی جگہ ہم زکوٰۃ نہیں دے دیتے۔ جو عبادت جس وقت مشروع ہوئی ہے اس وقت اسی عبادت کو کرنا ضروری ہے، اس کے بدل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح نماز کے بدلے روزہ نہیں رکھ سکتے، اسی طریقے سے قربانی کے بدلے قربانی کے دنوں میں آپ اپنے مال کو قربانی کے جانور کی قیمت کو صدقہ نہیں کر سکتے، بلکہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے خون ہی بہانا ضروری ہے۔ اس لیے اس کو اچھے سے سمجھ لیں کہ قربانی کے دنوں میں آپ قربانی ہی کریں، قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے مال میں سے صدقہ کرنا چاہتے ہیں وہ الگ کریں، لیکن قربانی کے دنوں میں آپ قربانی ہی کو لازم پکڑیں، قربانی ہی کرنا ضروری ہے، خون بہانا ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے اعتراضات سے اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے شکوک اور شبہات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب کا ذریعہ ہماری قربانی کو بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔